بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیس بن کثیر کہتے ہیں ایک آدمی مدینہ منورہ سے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا جو کہ دمشق میں تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، میرے بھائی کون سی چیز تجھے لے آئی ہے؟ اس نے کہا، ایک حدیث کی خاطر آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہو۔ انہوں نے کہا، کیا تو تجارت کے لیے تو نہیں آیا؟ اس نے کہا، جی نہیں۔ انہوں نے کہا، تو کسی اور ضرورت کے لیے تو نہیں آیا؟ اس نے کہا، جی نہیں۔ انہوں نے کہا، تو صرف اسی حدیث کے حصول کے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، پس بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پر جو ہیں وہ بچھا دیتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ساری مخلوق عالم کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی، اور عالم کی عبادت گزار پر اتنی فضیلت ہے جیسے چاند کی بقیہ ستاروں پر ہے۔ بے شک اہل علم ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ انبیاء کرام نے ورثے میں دینار نہ درہم چھوڑے، بلکہ انہوں نے تو صرف علم و حصول کیا ہے۔ جس نے یہ علم حاصل کیا، اس نے انبیاء کرام کی میراث سے بھرپور حصہ لیا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب تھے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے موضوع پر ہمیں خطاب کیا، یوں لگ رہا تھا کہ وہ ساری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ پھر میں اٹھ کر اپنے اہل و عیال کے پاس چلا گیا اور سیدنا ابو بکر کو ملا اور کہا، اے ابو بکر، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کیسے؟ میں نے کہا، ہم رسول اللہ علیہ السلام کے پاس تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت جہنم کے موضوع پر واعظ کیا، اور یوں لگا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہیں، لیکن جب میں اپنے اہل و عیال کے پاس گیا تو اس کیفیت کو بھول گیا، اپنے بیوی بچوں سے اس نے کھیلنے لگا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور یہ ساری بات آپ علیہ السلام نے فرمایا، حنظلہ، اگر گھروں میں بھی تمہاری یہی کیفیت ہو جو میرے پاس ہوتی ہے تو بستروں اور راستوں پر فرشتے اپنے پروں کے ساتھ تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، اور اے حنظلہ، کبھی اس طرح اور کبھی اس طرح، آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ سیدنا ابو واقد لسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے 3 افراد کا گزر ہوا، ایک فرد متوجہ ہوا اور مجلس کے اندر خالی جگہ دیکھ کر وہاں بیٹھ گیا، دوسرا فرد لوگوں کے پیچھے ہی بیٹھ گیا، تیسرا چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ان 3 افراد کی بات بیان نہ کر دوں؟ صحابہ کرام نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، جو شخص آگے بڑھ کر بیٹھ گیا اس نے جگہ لی اور اللہ تعالیٰ نے اسے جگہ دے دی۔ جو آدمی تمہارے پیچھے بیٹھ گیا پس اس نے شرم محسوس کی اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرما گیا، اور جو فرد چلا گیا پس اس نے اعراض کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم عطا کر کے بھیجا ہے، اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو زمین پر نازل ہوئی۔ زمین کے ایک حصے نے اس کا پانی قبول کیا اور بہت ساری گھاس اگائی، اور ایک حصہ سخت تھا، اس نے پانی کو روک لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کئی لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ پس انہوں نے پانی پیا، اپنے مویشیوں کو بھی پانی پلایا، کھیتی کاشت کی اور اس کو سیراب کیا۔ پھر یہی بارش اس زمین پر بھی برسی
جو چٹیل میدان کی سی تھی، وہ نہ پانی کو روک سکی اور نہ گھاس اگا سکی۔ پس اول الذکر اس شخص کی مثال ایسے ہے جس نے دین میں فقہ حاصل کی، یعنی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کی، دین کو سمجھا اور اس کا علم حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا ہے اس کو اس کے ذریعے نفع دیا اور پھر اس کے ذریعے لوگوں کو نفع دیا، یعنی علم حاصل کیا اور خود بھی نفع حاصل کیا اور لوگوں کو بھی اس کا نفع حاصل کروایا۔ اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ اور مؤخر الذکر اس آدمی کی مثال ہے جس نے علم اور ہدایت قبول کرنے کے لیے سرے سے سر ہی نہیں اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت قبول نہیں کی جس کے ساتھ اس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔